وہ بندیا باز آ جا، وہ بندیا باز آ جا، وہ بندیا باز آ جا۔ ہر آنے والا سفید بال یہ پیغام لے کے آتا ہے، وہ بندیا باز آ جا، وہ بندے۔ دیکھو نا حضرت جی 16 سال کی عمر میں تو نہیں آئے، 20 سال کی عمر میں تو نہیں آئے، 25 سال کی عمر میں تو نہیں آئے، 35 سال کی عمر میں تو نہیں آئے، ایک وقت پہ جا کے آئے ہیں، اور ہر آنے والا سفید بال یہ پیغام لے کے آ رہا ہے۔ اور بندے تو کیوں باز نہیں آ رہا؟ بتا وہ کون سا کام ہے جو تجھ سے 16 سال کی عمر میں نہیں ہوا، جو تجھ سے 20 سال کی عمر میں نہیں ہوا، جو تو 25 سال میں نہیں کر سکا، جو 30 سال میں نہیں کر سکا، جو 35 سال میں نہیں کر سکا، جو تو نے اب کرنا ہے۔ ہر آنے والا بال یہ پیغام لے کے آ رہا ہے، کالے بال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے۔ اور پھر اسی رنگ کو حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی نے بھی بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کالے بال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا۔ اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، بابا صاحب اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور۔ تو آپ نے تسبیح دے کے فرمایا، آپ نے فرمایا حبیب وقت تھوڑا رہ گیا، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، اب اپنے اللہ کو یاد کرو۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سارے اسباب والے بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا۔ توکل کا سب سے اوپر والا درجہ ہے۔ آپ نے تسبیح لی اور اپنے گھر بیٹھ گئے اور شروع ہوئی اللہ اللہ، اور دعا کیا کرو حضرت جی۔ امیری کے بعد فقیری بہت بڑی آزمائش ہے، اور جو اللہ حضرت فرماتے ہیں پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں؟ بھائی پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو تو سوکیاں کہاں کھائی جاتی ہیں، لیکن آئی فقیر پہ آزمائش ہے۔ وہ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، جب چھٹا دن آیا تو آپ کی بیوی آ کے آپ سے لڑ پڑی، کہتی کیا ہے او حبیب یہ کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہو، ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کوئی محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترنا والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی، لوٹا وضو کے لیے، مصلی نماز کے لیے، تسبیح ذکر کے لیے، قرآن کریم تلاوت کے لیے، یا آپ نے اٹھایا آپ جنگل چلے گئے، سارا دن وہاں بیٹھ کے نا اللہ 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 اللہ، رات پڑی تو گھر آ گئے۔ جب گھر آئے نا تو بیوی نے سب سے پہلا سوال یہ کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں کی۔ وہ پوچھتی ہے اگر مزدوری کی ہے تو پیسے کدھر ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا، میں نے کہا اصل میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ اچھا سچ بتانا بکروا لو کریم ہے کہ نہیں ہے؟ سچ بتاؤ ذرا ایک آواز میں، کریم ہے کہ نہیں ہے؟ کریم نہیں تھے جیسی ترن پھرن لے گئے کریم، ہاں باقاعدہ لکھا ہے روایات میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور پکڑا گیا، اور آپ کو پتہ نہیں اسلام میں چور کی کیا سزا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگے تو وہ رو پڑا، کہتا ہے میرا ہاتھ نہ کاٹو۔ حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا کیوں نہ کاٹو؟ کیا تو نے چوری نہیں کی؟ کہتا کی ہے۔ آپ نے فرمایا تو خود ہی مان رہا ہے کہ کی ہے، پھر یہ بتا کہ تیرا ہاتھ کیوں نہ کاٹو؟ عرض کرتا ہے حضور ہاتھ اس لیے نہ کاٹے کہ میں نے پہلی چوری کی ہے اور پکڑا گیا، ہاتھ اس لیے نہ کاٹے کہ میں نے پہلی چوری کی اور پکڑا گیا، اس لیے مجھے معاف فرمائے۔ حضرت عمر فاروق کو کتنا یقین تھا اپنے رب کی کریمی پہ، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ایک تو چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بولتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کہہ رہا ہے میں نے آج پہلی چوری کی اور پکڑا گیا ہوں، اور پہلی بار تو اس نے کبھی کسی کو پکڑا ہی نہیں ہے، پہلی بار تو اس نے کسی کو پکڑا ہی نہیں۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب نے لکھا نہیں تھا، آپ فرماتے ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے۔ لیکن ہے کیا؟ ہے وہ کریم، ہے وہ کریم۔ بی بی صاحبہ خاموش ہو گئی۔ اگلے دن آپ پھر چلے گئے،
صوفی تو پھر صوفیوں کا تو مسلک ہے نا، دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اب فرماتے سارا دن میں نے اللہ اللہ کی، رات پڑی تو گھر آ گئے، گھر آتے پھر وہی کل والا سوال، حبیب مزدوری کی؟ اب فرماتے میں نے کام کی۔ وہ کہتی ہے اگر مزدوری کی ہے تو مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے اس کو پھر ڈالا، میں نے کہا نہیں وہ سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہتی ہیں حبیب اب جب کل جائیں گے تو جا کے مزدوری نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو وہ 2 دن کی مزدوری دے تو پھر اس کی کرنا نہیں تو کسی اور کی کرنا جا کے ہے۔ ہمارے دل سخت ہے لیکن یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں نا ان کے دل بڑے حساس ہوتے ہیں، یہ بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا حبیب اجمی فرماتے ہیں اس کی بات تیر والا کہاں جاؤ اس کا در چھوڑ کر۔ میں اکثر حضرت کہتا ہوں قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، کچھ تو ہوا ہوگا نا جب حضور بلے شاہ نے یہ شعر لکھا تھا، کچھ تو ہوا ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں پر اساں نہیں یار وٹانا۔ کچھ تو ہوا ہوگا حضرت جب بلے شاہ نے یہ لکھا ہوگا جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں پر اساں نہیں یار وٹانا۔ آپ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا دیا ہے، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے، ہے کوئی ایسا کریم؟ خیر آپ فرماتے رات گزاری، تیسرا دن آیا جو آرڈر تھا، آپ فرماتے میں پھر چلا گیا، سارا دن پھر اللہ اللہ کی، رات پڑی تو گھر۔ آپ فرماتے جب گھر قریب آیا تو میں بڑا پریشان کس بات پہ؟ حبیب وہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا، آج اس کو کیا کہہ کے ٹالنا ہے، آج کیا کہوں اس کو جا کے؟ وہ کچھ آگے سے اس طرح کا نہ بول دے کہ مجھ سے سنا ہی نہیں جائے، مجھ سے برداشت ہی نہ ہو، کہیں رب کی ذات کی بے ادبی نہ کر دے۔ آپ فرماتے میں نے ارادہ یہ کیا کہ باہر بیٹھ جاؤ اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، جب رات پڑے گی دیکھیں نا ابھی بھی آپ کے یہاں یہ رنگ موجود ہے، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، ابھی بھی شہروں میں تو یہ رنگ ہٹا ہی نہیں کوئی بھی۔ تو کہتے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ باہر بیٹھ کے نا اللہ کا ذکر کرتا ہوں، آدھی رات کو گھر جاؤں گا، دیوار پھلانگ کے اندر چلا جاؤں گا، رات تو گزارو کل کی کل دیکھیں گے۔ آپ فرماتے میں باہر بیٹھ کے نا پھر ذکر میں مشغول ہو گئے، اللہ 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 اللہ۔ آپ فرماتے آدھی رات آئی تو میں گھر، لیکن آپ فرماتے جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہے تو آدھی رات کا وقت لیکن گھر سے دھواں بھی اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا؟ یا تو پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں کسی کو میری غریبی پہ ترس آ گیا ہوگا، کوئی دے گیا ہوگا، اس نے چولہا چڑھا دیا ہوگا۔ اب تو دیوار پھلانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ دھواں بتا رہا تھا کہ گھر والے جاگ رہے ہیں۔ کہتے میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا، کہتے بیوی نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خوش بھی بڑی ہے اور کپڑے بھی اس نے بالکل نئے پہنے ہوئے ہیں۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہیں اور اتنے نئے کپڑے اس نے کہاں سے لیے؟ کہتے سوال میں خود سے کرتا ہوں لیکن جواب وہ دیتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ حبیب تسی کدی مزدوری کر دے رہے ہو، تہاڈا مالک تے واقعتاً بڑا کریم ہے۔ یا آپ کس کی مزدوری کرتے رہے؟ آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ حضرت حبیب فرماتے میں نے اس سے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں وہ کہتی ہے اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں۔ آپ فرماتے جب اپنے گھر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کے ڈھیر لگا ہے۔ کہتی آپ کا مالک اتنا کریم ہے، آپ تو مزدوری کر رہے تھے، اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا، اس نے بندے بھیجے تھے سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں۔ اچھا حضرت حبیب اجمی فرماتے ہیں میں رو پڑا، بندہ نواز قربان جاؤں تیری کریمی پہ۔ حضرت حبیب اجمی فرماتے میں رو پڑا۔ آپ فرماتے جب میں رویا نا تو مجھے روتا دیکھ کے تھوڑا سا اس کا بھی دل نرم ہو گیا، تو مجھے کہتی ہے روئیں نا، خالی سامان نہیں آیا بلکہ ساتھ ایک پیغام بھی آیا ہے۔ حضرت حبیب اجمی فرماتے ہیں میں نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب
تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. نمازاں ساڑیاں نہیں پوری، قرآن اسی چھڑ بیٹھے دے، ذکر اسی نہیں کر دے، درود اسی نہیں پڑھ دے، جھوٹ رج رج اسی بولنے، لیکن پھر بھی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اور بکر والوں، آپ کو خود ہی نہیں اندازہ کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. آپ کو خود ہی نہیں اندازہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. میں بچوں کو اکثر بات سناتا ہوں، میں نے دیکھے تو، لیکن میں نے اس دن بڑا ہی رنگ دیکھا اس کے پیار کا، کہ وہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. میرے سیالکوٹ میں بچے میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے جی یہ فلان دن پروگرام ہے رات کو. تو میں نے ادھر ہی نا یہ گوجرا والی سائڈ پہ آنا تھا. میں نے کہا بیٹا میں نے گوجرے جانا ہے، پروگرام تو گوجرا مختصر ہے، لیکن سیالکوٹ آتے آتے مجھے تقریباً 2 بج جائیں گے. تو انہوں نے کہا حضرت جی ہمارا پروگرام بھی 2 بجے تک چل رہا ہے، بس آپ آ کے نا 15 منٹ کی گفتگو اور دعا اور سلام بس. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گئے. سردیوں کے دن تھے، میں جناب گوجرا پروگرام کر کے نکلا. میں تقریباً پورے 2 بجے سیالکوٹ پہنچ گیا. ماما گیا 10-15 منٹ تقریر کی، بعد میں دعا ہوئی. وہ میں لوگوں سے ملتا ملتا مسجد کے سین میں آ گیا. تو میں سین میں کھڑا تھا، تو وہ جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا نا، وہ لنگر کا شاپر لے کے میرے پاس بھی آیا. اللہ آپ کو پتا ہے کہ ہر بندے کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یا تو خطیب صاحب نے کھانا کھا لیا یا خطیب صاحب کے لیے اسپیشل کچھ بنا ہوگا، یہ شاپر ان کو نہیں دینا. اور آج تک کسی نے مجھے شاپر نہیں دیا، وہ پہلی بار ہوا. وہ جو بچہ بانٹ رہا تھا نا چاول، وہ چاولوں کا شاپر لے کے میرے پاس بھی آیا. انہیں کہتا ہے جی لنگر. اللہ مجھے غصہ لگا. میں نے کہا نہیں میں نے کی سمجھا کہ میں شاپر جو چول دے، لیکن میں نے اپنا غصہ کنٹرول کر لیا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا پہلی بات یہ ہے میں چاول کھاتا نہیں، خوش ہو کے. دوسری بات 2:30 بجے کا ٹائم ہے، یہ کوئی چاول کھانے کا ٹائم تو نہیں ہے، یہ تو مسلح پہ کھڑے ہو کر رونے کا ٹائم ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے، میرے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، بچے چھٹیاں ہیں، بچے ننیال گئے ہوئے ہیں، تو گھر میں بھی کھانے والا کوئی نہیں ہے، چاول ضائع ہو جائیں گے. تو آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری. میں جیو مفتی اعظم آف پاکستان، میں اس میں کیا بات ہے. میں نے اس کے ہاتھ سے نا وہ شاپر پکڑ لیا. اب میں مسجد سے نکل کے نا وہ میں باہر گلی تھی، میں وہاں گیا، میری گاڑی سڑک پہ کھڑی تھی. اب میں گلی میں کھڑا ہوں، ایک بچے نے کو مسئلہ پوچھ لیا، میں ان کو اس کا جواب دے رہا تھا. جہاں میں نے اس ذات کا رنگ دیکھا، لو جی بندہ آ گیا. اور بندہ یہ نہیں کوئی داڑھی والا یا کوئی مامے والا آیا، نہیں، اس کی عجیب و غریب سی کٹنگ، دونوں کانوں میں بالیاں، گلے میں اس نے چین پہنی ہوئی، ہاتھوں میں جناب اس نے ایک میں کڑے پہنے ہوئے، ایک اس نے واوی سی رسیاں باندھی ہوئی، ٹروزر شرٹ اس نے پہنا ہوا، نیچے اس نے جوگر پہنے ہوئے. اور آ کے مجھے بڑی طنز کر کے کہتا ہے مولوی جی لنگر ہے کہ مکاشڑے ہے سارے. تو میں تو آگے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے وہ چاولوں کا شاپر نہ اس کو تھما دیا. وہ چاول لے کے نا سڑک پہ چلا گیا جہاں میں نے بھی جانا تھا، جہاں میری گاڑی کھڑی تھی. وہ 1.5-2 منٹ بعد میں بھی سڑک پہ چلا گیا. اچھا جب میں سڑک پہ گیا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سڑک پہ ایک دکان کے سامنے وہ چاولوں کا شاپر کھول کے نا تو وہ چاول کھا رہا تھا. تو جب میں نے اس کو دیکھا نا تو بس کچھ وقت بھی اس طرح کا تھا، کچھ کرم ہو چکا تھا، مجھے رونا آ گیا. اب آپ کہیں گے مصباحی صاحب رونا کیڑی گل تے آیا، چول دیو کھان دے یار تسی کیوں رو پے. رونا مجھے اس بات پہ آیا اس بندے کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کا اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے. میں حضرت جی کہاں چاولوں کا شاپر اٹھا رہا تھا، مجھے تو زبردستی اٹھوایا گیا. اور مولوی تو نہیں کھانا نہ کھا، اور بندہ ساڈا بھوکا ہے کم از کم باہر تے لے جا. اور بندہ ساڈا اس طرح دا ہے کہ انہیں مسجد نہیں آنا ہے کوئی، اور اس کا حلیہ اس طرح کا ہے کہ اگر وہ مسجد میں آ بھی گیا تو اس کو کسی نے چاول دینے ہی نہیں ہے. اس دن مجھے سمجھ آئی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، کیا ہوتے. میں حضرت اتنی دور سے آپ کے لیے یہی پیغام لے کے آیا ہوں، او وفا کر رہی ہے، او وفا کر رہی ہے. ہماری بے وفائی پر بھی
وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ اچھا پھر یہ تو ہو ہی نہیں نا کہ کچھ پوچھا ہو تو اس کا جواب نہ آیا ہو۔ یہ تھا ایک سوال، یہ کیا تھا جی؟ ایک سوال۔ سوال کیا؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ جواب آیا، وہ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے ہیں۔ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لیکن میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت، ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اب ان کے کلام صرف چسکے لگانے کے لیے رہ گئے ہیں۔ نہیں حضرت جی، کبھی میاں صاحب کے ایک شعر میں غوطہ لگانا، تمہاری عمر ختم ہو جائے گی، تم واپس نہیں آ سکو گے۔ میاں صاحب کے شعر اتنے گہرے شعر ہیں۔ یہ میاں صاحب نے 12 شعر لکھے اس رنگ پہ، کیونکہ میں نے ایک دو موضوع ساتھ اور بھی بولنا ہے اس کے، اس لیے میں شعر نہیں پڑھ سکوں گا، بس آخری شعر پڑھوں گا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی کھڑی شریف جہاں بیٹھا کرتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے حسب محمد، اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ حضرت کے بالکل ساتھ ایک درخت تھا جس کے اوپر ایک فاختہ نے، اردو میں فاختہ، پنجابی میں کگی، اب پتہ نہیں آپ کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں، اس نے انڈے دے رکھے تھے اور وہ اپنے انڈوں پہ بیٹھی تھی۔ میاں صاحب بھی اللہ کے ذکر میں مشغول، کگی بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ ہوا کیا، اس سمت ایک شکاری آ گیا، اس کی نظر کگی پہ پڑی، اس نے کہا لو جی دوپہر کا کھانا تو ہو گیا۔ اس نے جناب اپنے ترکش سے تیر نکالا، تیر کو کمان پہ چڑھایا، اس نے کگی کا نشانہ لیا، رسی کو کھینچا، اس سے پہلے کہ تیر چھوڑتا، وہ کگی کے اندر بھی جو اللہ نے سسٹم لگایا ہوا ہے نا، وہ آن ہو گیا۔ خطرے کی گھنٹی بجی، کگی نے شکاری کو دیکھا اور کگی درخت سے باہر جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی، میں یہ آپ کو میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ سنا رہا ہوں، جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو اوپر کیا دیکھتی ہے کہ ایک شہباز، ایک عقاب، وہ بھی چکر کاٹ رہا ہے، اور نظر اس نے بھی کگی پہ لگائی ہوئی ہے۔ کیڑے ویلے کگی درختوں نکلے تو میں کگی نو پھڑا، کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی، واپس آ گئی درخت میں، اور آ کے کیا کرتی ہے جو ہم نے چھوڑ دیا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، ربا تینوں ویکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان نہیں تو سنیا جو چاہے کر سکنا ہے۔ یہ شعروں کا ترجمہ ہے۔ آگے سے کگی کو آواز کیا آتی ہے، کگی یہ کی جانی ہے ساڑھے کو، پھر کگی رب کریم دھوم ہوتا جو پھنس گئی، جے نہ اڈاں شکاری اتھو ماری جاؤں، جے اڈاں تے باز اتھو ماری جاؤں، عرضی ہے بھی ربا بچا سکنا۔ پھر آگے سے آواز آتی ہے، او کگیے اے دو کی نے، سارا زمانہ بھی مارن آجے، جیسی بچانا ہے تسی بچا لگے، تو ویک ساڑھے رنگ کھلو کیوں، کگی کھلو گئی۔ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ، شکاری بڑا حیران ہوا، اس نے کہا چنگی بھلی اڑ گئی تھی پھر واپس آ گئی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید اس کو اس کی موت لے آئی ہے، تیر پہلے چڑھا ہوا تھا، اس نے پھر اٹھایا، کگی کا نشانہ لیا اور اس نے رسی کو کھینچا، اور کگی کے نشانے پہ اس نے تیر فائر کر دیا، چھوڑ دیا تیر۔ اب حضرت اگر آپ گن سے بھی فائر کریں نا تو تھوڑی دیر کے لیے گولی نے نالی میں رہنا ہے، حالانکہ وہ وقت بڑا قلیل ہے لیکن رہنا ہے، اس نے تھوڑا وقت بہت قلیل ہے وہ، لیکن اس نے رہنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ تیر بھی فائر کریں نا تو تیر نے بھی کچھ وقت کمان میں گزارنا ہے، وہ بھی وقت بڑا تھوڑا، بس وہی وقت جو تیر نے کمان میں گزارنا تھا۔ ہوا کیا، حکم الہی سے آکنا ہے، سانپ نے شکاری کے پاؤں پہ ڈس لیا، ڈنک دے مارا۔ اب یہاں تو حضرت جی وہ ہوتی ہے وہ یلو کلر کی، پیلے رنگ دی، جنہیں ساڑی پنجابی جو تموڑی کہندے نے، وہ بھی بندے کو کاٹے نا تو وہ بھی ایک دفعہ بندے کو ہلا دیتی ہے۔ وہ تو سانپ تھا جس نے پتہ نہیں کتنا زہر اس کے وجود میں انڈیل دیا، وہ کیونکہ ہاتھ اس طرح تھا، جب اس نے ڈسا نا پاؤں پہ تو درد ہوئی، اور درد ہونے کی وجہ سے وجود میں جھٹکا لگا، تو جب جھٹکا لگا نا تو جو ہاتھ کگی کے نشانے پہ تھا وہ اوپر کو ہو گیا، اور تیر اوپر کو نکلا جا کے اور سیدھا باز کو لگا جا کے۔
وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا. گگی اتھے ہی بیٹھی دی ہے. پھر میاں صاحب نے آخری شعر لکھا وہاں. میاں صاحب پھر وہاں کیا لکھتے ہیں؟ میاں صاحب فرماتے ہیں گگی رہی اتھاں کھلوتی. بس جیسے کہ ہمارا حضرت سے رابطہ ہوا نا، تو انہوں نے پوچھا بھائی کدھر ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی چاندنی چوک ہے. تو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں بھائی تو اوتھے ہی رہی چاندنی چوک، اسی آنا ہیں. وہ جو آپ کو پتہ ہے جب زبان ٹریول کرتی ہے نا تو علاقوں میں جاتی جاتی بدلتی جاتی ہے. ہماری پنجابی میں کہتے ہیں اوتھے، لیکن اوتھے جدوں پہنچے نا میرپور تو ہو گیا اتھاں. ٹھیک ہے جی، چینج آ گیا نا تھوڑا سا. تو میاں صاحب نے پھر اوتھے نہیں کہا، انہوں نے اپنی زبان میں اتھاں لکھا. آپ فرماتے ہیں گگی رہی اتھاں کھلوتی، جس کو دو مارنے آئے تھے. شکاری طاقتور، باز طاقتور، اتنی سی گگی جس کو دو مارنے آئے تھے، مارنے والے مر گئے، گگی وہاں ہی ہے، موت کو موت آ گئی. آپ کیا لکھتے ہیں؟ گگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نروئی، مارن والے موئے محمد، مرضی رب دی ہوئی. مرضی تے رب دی ہونی، مرضی رب دی ہونی. ایویں اسی متھا لایا ہے وہ نال، مرضی رب دی ہونی ہے. اور وہ دی مرضی کی ہے؟ میاں صاحب فرماتے ہیں ہم بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے. ہاں یہی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ کہ حضرت بابا فرید نے لکھا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. جانا ہے جانا ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے جی کو ہمارے بھولنے سے معاملہ بدل نہیں جانا ہے، معاملہ وہی ہے جو ہے. اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے. یہ صرف دو ہیں جو بھول جاتے ہیں، ایک انسان، دوسرا جن. باقی ہر ذی روح کو یاد ہے کہ جانا ہے. بلکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک روز امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار تشریف لے گئے. تو آج تو چلو آئے ہم اس علاقے میں، اونٹ ہے بھی آپ کے علاقے کا جانور، کتنا اونچا جانور ہے، جس کو پنجابی میں اب ہمارے کہتے ہیں پھوڑ ہو جائے. جو اونٹ پھوڑ ہو جائے تو اس کو سنبھال سکتا ہے؟ بہت قد کا جانور ہے وہ. اب بازار تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ بدک گیا ہے، آپے سے باہر ہو گیا، پھوڑ ہو گیا. سارا بازار اس نے آگے لگا رکھا ہے، جس سمت منہ کرتا ہے نا سارا بازار آگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نکیل پکڑ لی. آپ کا نکیل پکڑنا تھا، اونٹ کھڑا ہو گیا. وہ کتابوں میں لکھا ہے آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا. وہ اونٹ جس نے سارا بازار سر پہ اٹھایا ہوا تھا وہ وہاں ہی کھڑا ہو گیا. آپ تشریف لے گئے کہہ گئے. اب سارا بازار کھڑا دیکھ رہا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے کان میں کچھ کہا ہے، اور اونٹ وہاں ساکت و جامد ہو گئے، ہلا بھی نہیں اپنی جگہ سے. سارا بازار دیکھ رہا ہے کھڑا، لیکن پتہ کسی کو نہیں کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کیا ہے. آپ تشریف لے گئے. لکھا ہے کہ وہ اونٹ وہاں ہی کھڑا رہا، ہلا بھی نہیں، وہاں ہی کھڑا رہا، پھر وہاں ہی بیٹھ گیا اور وہاں ہی مر گیا. لوگوں نے اس کے آگے کھانے کے لیے بہت کچھ رکھا، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا. اب سارے لوگ منتظر تھے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لائیں تو ہم آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ حضرت کیا کہا تھا آپ نے اونٹ کے کان میں کہ اونٹ کو سارا کچھ ہی بھول گیا. اب آپ بازار تشریف لے گئے، لوگ حاضر خدمت ہوئے، آگے عرض کرتے ہیں امیر المومنین اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا یاد ہے. عرض کی حضور اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ حضرت آپ تو کہہ کے چلے گئے وہ اونٹ جس نے سارا بازار سر پہ اٹھایا ہوا تھا وہ تو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں، وہاں ہی کھڑا رہا، پھر وہاں ہی بیٹھ گئے. ہم نے اس کے آگے کھانے کو بہت کچھ رکھا، اس نے کچھ نہیں کھایا، مر گیا وہاں ہی. آپ نے کیا کہا تھا اس کے کان میں؟ تو جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں آپ کے لیے اس کا پنجابی میں سادہ سا مفہوم بیان کر دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تو اونٹ کے کان میں صرف اتنا ہی کہا تھا وہی اینا پھوڑ کے ہوئے ہیں کہ تینوں مرنا نہیں یاد. ہاں اینا پھوڑ کے ہوئے ہیں کہ تینوں مرنا نہیں یاد. اور میں یہاں کہا کرتا ہوں حضرت جی اسی اینے پھوڑتا ہی ہوئے ہیں کہ سانوں مرنا نہیں یاد.
جس کو مرنا یاد ہو میاں جی وہ پھوڑ تو نہیں نہ ہوتا ہے، وہ تو تیاری کرتا ہے، پھوڑ وہی ہوتا ہے جس کو نہیں یاد رہتا، جس کو یاد ہوتا ہے حضرت وہ تیاری کرتا ہے، اس لیے حضرت جی تیاری کرو، تیاری کرو۔ اور میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، ابھی الحمدللہ ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ ابھی یہاں سادگی ہے، ہمارے ادھر تو آگ ہی لگ گئی ہے، کی شہر تھے کی پنڈ ریس لگ گئی بس کہ سب تو اونچا مکان میرا ہے۔ اللہ آپ کو خوب دے حضرت جی، سونا مکان بنانا اپنے رہنے کے لیے، لیکن حضرت جی اٹ گارے تھے پیسے کبھی نہ ضائع کریے، بلکہ حدیث پاک میں تو لکھا ہوا ہے جب کوئی بندہ اونچا مکان بناتا ہے نا، منزل تے منزل تے منزل، جب کوئی بندہ اونچا مکان بناتا ہے تو حضور نبی علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے ندا کرتا ہے، وہ کہتا ہے او بندے تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے، تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے، تیری جگہ تے تھلے میں کو تھلے دی تیاری کر، تو تے کی کرنا آنا ہے۔ ہاں جی، اس لیے کبھی نہیں بکھیڑوں میں نہ پڑنا ہے کوئی بھی، زمین 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 کیڑی زمین نہیں، کوئی بھی نہیں زمین ہے، زمین جدی ہے وہ دی ہے۔ ہاں کبھی سویم میں ہماری کمائی یہی ہے، ہماری کمائی یہ ہے، ہماری کمائی یہ ہے، اے زمین ایتھے وے نے ایتھے ہی رہنا، پتہ نہیں کدوں دی ایتھے وے تے کدوں تک نے ایتھے ہی رہنا، ایسا ڈی نہیں ہے، وہم ہی ہے۔ اور میں نے بچوں کو بتایا کرتا ہوں، میں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے سیکھا کہ میری کوئی نہیں ہے، میں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے سیکھا کہ میری کوئی نہیں ہے۔ میرے جب تھوڑی سی اردو پڑھنی آ گئی نا چوتھی پانچویں کلاس میں، جب میں کچھ جوڑ وغیرہ کر کے نام پڑھ لیتا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب وابڈا میں ملازم تھے تو مجبوری تھی باہر گھر پہ پلیٹ لگانا، تو پہلے میرے دادا ابو کے نام کی پلیٹ لگی تھی، میرے ابو جی نے اس کو اتارا نہیں، میرے دادا ابو کے نام کی پلیٹ لگی ہوتی تھی، چودھری علم دین۔ پھر ایک وقت آیا کچھ سلسلہ اس طرح کا بنا کہ ابو جی کو وہ پلیٹ اتارنی پڑ گئی، جگہ وہاں ہی رہی، نام بدل گیا، پھر میرے ابو جی کے نام کی پلیٹ لگ گئی حاجی محمد بوٹا، پھر وہ بھی پلیٹ اتر گئی ہے، آج کل میری لگی ہے، سچ دسی ہوئے پکھرا لے ہو، میری صدا لگی رہنی ہے، میری بھی لے جانی ہے، جگہ ایتھے ہی رہنی ہے، نہ پہ بدلنے میں، تو پھر میں کدے تو مان کراں کہ میری ہے میری ہے میری ہے، اب کاغذاں چ میری ہے، کاغذاں چ میری ہے، اونج میری کوئی نہیں ہے، خالی آیا وہاں خالی جانا نہیں، صرف اینا فرق ہے آیا ننگا سا جانا ننگا نہیں، کوئی اینا فرق پہنا آیا ننگا سا بالکل، جانا ننگا کوئی نہیں ہے، باقی حضرت سب ایتھے رہ جانا، اسی پتہ نہیں کیڑے کو لکھے۔ چلو اب آپ یہ نہ کہو مولوی جی اپنے کو بھی لگے ہو تیری نہیں تھے، کوئی دلیل دو، کو حدیث سناؤ۔ چلو میں آپ کو حدیث ہی سنا دیتا ہوں، تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا دور مبارک تھا، زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے نا دو بندے آپس میں لڑ پڑے، ہوتی ہے نا لڑائی، دو بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک تو مالک تھا، دوسرے نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میری ہے۔ اب وہ جو علاقے کے بزرگ تھے انہوں نے بٹھایا کو صلح صفائی کروانی چاہیے، لیکن جو جھوٹا تھا نا وہ بات ہی نہ مانے کسی کی، وہ کہے جی ہے ہی میری ہے، ہے ہی میری ہے۔ اب محفل اس بات پہ اٹھ گئی کہ بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام میں موجود ہیں، اذان سنیں، تو فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام میں موجود ہیں، تو ان سے فیصلہ کروا لیتے، سارے آدمی خدمت۔ عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میری ہے، یہ کہتا ہے میری، فیصلہ نہیں ہوا، آپ فیصلہ فرما دیں کہ دونوں میں سے کس کی ہے۔ وہ ہوتے ہیں نا حضرت جی، اب میں اس کو آپ کے لیے کیا سادہ کروں، اوور کلیور جو ہوتے ہیں، ایمی بوتا پہ اشیار بننا۔ وہاں بھی ایک بندہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ دا نبی اس طرح کرو انہاں دویاں کلو کلیاں کلیاں گل سنو، تانوں آپ پتہ چل جائے گا سچا کیڑا جھوٹا کیڑا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا ہوئے اللہ کے بندے، مجھے نہیں ضرورت ان کو اکیلا اکیلا کر کے پوچھنے کی،
مجھے تو میرے رب نے اتنی طاقت بھی دی ہے، میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے۔ آپ سب کو لے کے وہاں تشریف لے گئے، زمین کی نشاندہی کی گئی، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے زمین کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھے حکم دیتے ہیں، یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، اب تم ذرا بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے؟ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ زمین بول اٹھی، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ دے نبی یہ دوئیں جھوٹ بول دے جے، اے اللہ دے نبی دونوں ہی جھوٹ بول دے جے، نہ میں دیاں نہ میں او دیاں، انہوں کو تیاری کرن دوئیں میرے نہیں ہیں۔ اسی ساری زندگی حضرت جی ہے ہی کھیڑ دے رہنے ہیں کہ میری ہے میری ہے میری، اینڈ تے پتہ کی لگتا ہے یہ میری کوئی نہیں سی ہے، میں دعویٰ کرتی ہے۔ آؤ حضرت جی یہ وقت ہے جی، آؤ اپنا رب راضی کر رہی ہے، آؤ حضور نبی علیہ السلام نو راضی کر رہی ہے، آج وقت ہے اتیان قریب حضرت جی، وقت ختم ہو جانا ہے۔ یہ انڈیا کے یہ شاعر ہوئے ہیں حضرت شاہ بھیک رحمت اللہ تعالی، ان پہ اللہ کا بڑا فضل تھا، چیزیں ان سے کلام کرتی تھی۔ آپ نے وہ کمہار کو مٹی کے برتن بناتے دیکھے نا، ادھر تو بڑا سلسلہ، تو مٹی کے برتن بنانے سے پہلے نا مٹی کو گوندتا بھی اپنے پیروں سے، ٹھیک ہے جی، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہانی کر، وہ اس کو گوندتا بھی ہے، تو کیونکہ چیزیں حضرت سے کلام کرتی تھی۔ ایک دن آپ گزر رہے تھے اور ایک کمہار نا مٹی کو اپنے پیروں سے گوند رہا تھا، تو جب یہ پاس سے گزرے نا تو مٹی بول اٹھی۔ اب جو مٹی کہتی ہے نا حضرت پھر اس کو شعر میں لیتے ہیں، پہلا مصرع اب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا موئے۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے بھائی تو کنی دیر کہانی کرے گا، انہیں تنوں ساہ چڑھ جانا ہے تو پرے ہو کے بیٹھ جانا ہے۔ یہ پہلے مصرے کا مفہوم ہے۔ آپ نے مٹی سے کہا اس کو چھوڑ، مجھے بتا تاکہ میں تیرا پیغام سب تک پہنچاؤں۔ پھر جو مٹی نے دوسری بات کہی حضرت نے دوسرے مصرے میں لکھا، کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا موئے، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی توئے۔ بندیا گال تیرے نال اس دن ہوئے گی جدن تو تھلے آئے گا، یہ تینوں ککھ نہیں آکھنا ہے، گال تیرے نال اس دن ہوئے گی جس دن تو تھلے آئے گا۔ اور میں کہتا ہوں حضرت یہ اللہ کا فضل ہے، کسی تھلے نہیں اسی ایوتا ہی نہیں، اس کو غنیمت جانا حضرت۔ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنے آئے، لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تجھ پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا، اچھے ٹبے شیرہ ملے تے تھل ملے مرگائیاں، چارہ نکران موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں۔ اور اسی پہ میں بات کو ختم کروں گا، یہ جتنے میں وہم پڑے ہوئے ہیں نا یہ وہم ہی ہے، حضور بلے شاہ نے کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں اتھے عملہ دے ہونے نے نبیڑے، کسے نے تیری ذات پوچھی۔ اور اقبال نے بھی اسی رنگ کو بیان، زندگی عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نماز پڑھو ساری حضرت، کوئی نماز نہ چھڑو ہے، وہ درود سے شروع ہوئے تھے درود پہ اینڈ کر دیتے ہیں، راج راج کے درود پڑھے کرو۔ حضرت سید محمد قطب الدین بختیار کاکی آپ کتنی بار درود پڑھتے تھے؟ 3000 بار حضرت، ہر رات آپ درود پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ وہ لکھا ہے کہ آپ نے نا نکاح فرمایا اور 3 رات اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے رہے، درود نہیں پڑھ سکے۔ وہ تیسری رات اپنے اختتام کی طرف رواں تھی، دیکھو مرید کو نا خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا اپنے پیر سے کہنا کیا ہوا؟
3 راتیں گزر گئیں تیری طرف سے درود ہی نہیں آ رہا ہے. تو حضرت جی ہماری طرف سے تو کچھ بھی نہیں جاتا ہے، اس لیے حضرت جی درود پڑھا کریں، اپنے اللہ کا ذکر کیا کریں. اور بزرگوں کے نا بڑے اپنے اپنے سادے سے انداز ہوتے ہیں. میرے پیر و مرشد ایک بڑی سادی بات لیکن بہت بڑی بات فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر، روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر. اور پھر آگے سے آپ فرماتے تھے کسی دا تے جواب آئے گا ہی نا، اور کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. اس لیے حضرت جی خوب محنت کرو، حضرت خوب محنت کرو، خوب محنت کرو.